شہر عظیم آباد یوں تو کئی روایتوں کا امین رہا ہے. یہاں آج بھی کئی ایسے نشانات باقی ہیں جو عہد مغلیہ کی یاد تازہ کراتی ہیں. انہی میں سے ایک ہے پٹنہ سٹی میں واقع سیف خان کی شاہی مسجد. گنگا کے ساحل پر واقع 5 گنبد والی یہ شاہی مسجد زمانہ قدیم میں اسلامی ادب کا مشہور مرکز تھا. یہ مسجد ہندوستان کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے جو 1628 عیسوی میں تعمیر ہوئی. اس مسجد کی بنیاد سیف خان نے خود رکھی تھی جو اس وقت بہار کے گورنر اور بادشاہ شاہ جہاں کے ہمزلف تھے. ملک جب انگریزوں کا غلام تھا تب ہندوستان کی آزادی میں اس مسجد نے اہم کردار ادا کیا تھا. یہ مسجد آزادی کے سلسلے کے عملی اقدامات کا مرکز رہی ہے. اس زمانے میں یہاں سیاستداں جمع ہوتے تھے. سینکڑوں جلسہ جلوس اس کیمپس میں ہوئے. مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جیسے سیاسی رہنما یہاں شریک ہوتے تھے اور اپنی تقاریر سے تحریک آزادی کو تقویت بخشتے تھے. مقامی باشندہ نبی حسن بتاتے ہیں کہ اس وقت آزادی کے لیے ہو رہی جدوجہد کے سارے مناظر کے وہ گواہ ہیں. تاریخی مسجد ہے. اس جگہ جواہر لال نہرو، راجندر بابو، مہاتما گاندھی آزادی کی لڑائی کے لیے آیا کرتے تھے. اور یہاں انگریزوں کے کپڑے کو جلانے کے لیے سامنے ہاؤس میں جو ہے سارا کپڑا جلا دیا گیا. یہ پورے پٹنہ کی تاریخی مسجد نہیں ہے، پورے بہار کی تاریخی مسجد ہے. اور اس کو میں نے اپنے 7 برس کی عمر میں دیکھا ہے. مہاتما گاندھی کو دیکھا ہے، جب راجندر بابو کو یہاں دیکھا ہے، ہم نے تقریر ان کی سنی ہے. اور ایک قانون تھا کہ جو افسر ہوا کرتے تھے انگریز، وہ باہر کھڑے رہتے تھے اور ان کے وہ آرڈر ملا ہوا تھا کہ مسجد میں جا کے کسی کو اریسٹ نہیں کرنا. ایسا تھا قانون. مسجد سے باہر جانے پر کسی کو اریسٹ کر لیتے تھے. جنگ آزادی کی روح پھونکی جاتی تھی اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور بڑا بڑا جو ہے پلان بنتا تھا کہ کیسے آزادی حاصل کی جائے، جس میں آگے آگے گاندھی جی، راجندر بابو اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس عہد میں سیف خان نے تعلیمی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی قائم کیا تاکہ عبادت کے ساتھ لوگ دینی و عصری علوم بھی حاصل کر سکیں. اسی وجہ سے اس کا نام مدرسہ مسجد پڑ گیا اور اسی نام سے مشہور ہوا. سیف خان پٹنے کا وہ گورنر ہے جس کا کام مغلیہ دور میں سب سے زیادہ ہے پٹنے میں. یعنی سیف خان کی ہی بنائی ہوئی گلزار باغ پٹنہ سٹی میں عیدگاہ ہے جو بہت بڑی عیدگاہ ہے. اور اس عیدگاہ کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیف خان نے اس شہر کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کس قدر بڑی اور ہیوج عیدگاہ بنائی تھی. اس سے شہر کی آبادی پر بھی روشنی پڑتی ہے اور اس شہر کی ضرورت کو سمجھنے والے گورنر کی بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ کتنا سمجھدار گورنر تھا. اس نے اگر نماز پڑھنے کا انتظام کیا تھا تو یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو بھی مضبوط کرنے اور سدھارنے کا کام کیا تھا. اس نے ایک ایسی مسجد بنائی جو مسجد کے بجائے مدرسہ مسجد کے نام سے جانی جاتی تھی، جو آج بھی مدرسہ گھاٹ جو اب نئے بنے کنگن گھاٹ کے ٹھیک بغل میں ہے. وہ مسجد اتنی ہیوج ہے اور بڑی ہے. یہ مسجد عیدگاہ کی طرح صرف آبادی کو سامنے رکھ کر نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس پورے بہار میں ایک مرکزی یونیورسٹی ہونی چاہیے جہاں بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. تو یہ مدرسہ مسجد تھی جس مسجد میں مدرسہ ڈومینیٹ کرتا تھا. ہزاروں بچے یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کے رہنے، کھانے، پینے اور درس و تدریس کا پورا نظام تھا. اس سے بھی سیف خان کی یہ قابلیت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس شہر کو اور اس ریاست کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں. راجہ رام موہن رائے بھی عربی، فارسی اور اسلامی ادب کا علوم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے. اسی طرح داغ دہلوی، لالا رام چندر فرحت، بہادر خان، شاہ غلام حسین، شاہ ابوالحسن، مہاراجہ ستاب رائے، حسن
قلی خان فانی وغیرہ کئی شہرت یافتہ شاعر و ادبا ملک و بیرون ملک اسی مدرسے کا نام روشن کیا ہے۔ شاہی جامع مسجد مدرسہ ہاؤس جو سیف خان کی بنائی ہوئی مسجد ہے، یہ 1629 میں بنی ہے۔ یہ ہندوستان کی پہلا مدرسہ ہے۔ اس میں رام موہن رائے عربی فارسی 6 مہینہ تو پڑھے ہیں۔ اب پوری دنیا سے طلبہ لوگ آتے تھے، یہاں علم دین حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، عیدین کی نماز ہوتی ہے، اور تمام لوگ جو رہتے ہیں ادھر ادھر غریب لوگ ہیں جو مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہم بھی لوگ بھی مسجد کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہم یہاں 25 سال سے امامت کرتے ہیں، اور کمیٹی ابھی نہیں ہے، سب ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ ابھی انشاءاللہ تمام ذمہ داری خوشی سے ہم نبھاتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ مگر ملک کی آزادی کے ساتھ ہی اس مدرسہ مسجد کا زوال شروع ہو گیا۔ مدرسہ کھنڈر میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ یہاں کی عمارتوں پر لوگوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ بھی کر لیا، جبکہ یہ مدرسہ مسجد بہار سنی وقف بورڈ کے ماتحت ہے۔ باوجود اس کے قابض لوگوں کو ہٹانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ باقی بچی مسجد 5 گنبد والی یہ مسجد پٹنہ کے پاس گنگا کے کنارے کھڑی اپنی تنہائی پر آنسو بہا رہی ہے۔ بہار وقف بورڈ اس سمت میں کوشش کرے تو دوبارہ سے مدرسہ کی تعمیر کرا کر ایک قدیم روایت کو زندہ کر سکتی ہے۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے عارف اقبال کی خاص رپورٹ۔